اللہ تبارک و تعالی نے ہر ایمان والوں کے لیے آخرت کے اندر بے شمار نعمتیں تیار کر رکھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہر ایمان والوں کو جنت عطا فرمائے گا۔ یہ ایسی جنت ہوگی کہ جس کی نعمتوں اور خوبصورتی کے بارے میں نہ کسی کان نے سنا اور نہ ہی کسی آنکھ نے اس کی خوبصورتی کو دیکھا۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا میں ایک شخص نے اللہ تبارک و تعالی کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی اور دنیا میں ہی ایک جنت بنائی گئی؟ تو دوستو، آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات کا مقابلہ کرنے والا بدبخت شداد کون تھا، اور اس نے دنیا میں کس طرح اپنی جنت بنائی، اس کی بنائی ہوئی جنت کیسی تھی اور اس کے اندر کیا کیا تھا، اور اس کی یہ جنت کتنے سالوں میں تیار ہوئی، اور آج شداد کی جنت کہاں پر ہے۔ پیارے دوستو، اس ایمان افروز اور عبرتناک واقعے کو سننے کے لیے ہماری آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ تاریخ کے اندر ایسے بہت سے بادشاہ گزرے جنہوں نے اپنے مال و دولت کے ہوس میں مست ہو کر اللہ تبارک و تعالی کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی اور غرور و تکبر کے ساتھ اللہ کی پاک ذات کو للکارنے لگے۔ لیکن اللہ رب العزت، جو اس کائنات کا حقیقی خالق و مالک ہے، اس نے ان بدبختوں کا ایسا انجام کیا کہ دنیا سے ان کے نام و نشان تک مٹ گیا۔ دوستو، ان میں سے ایک بدبخت شداد بھی تھا کہ جس نے اللہ پاک کی ذات کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی اور اس کی ذات کو للکارا۔ شداد اس قوم کی نسل میں سے تھا جو دنیا کی سب سے پہلی اور سب سے طاقتور قوم تھی، جس کا ذکر قرآن پاک میں قوم عاد اور قوم سمود کے نام سے ملتا ہے۔ قوم عاد اور قوم سمود کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ان کی جیسی طاقتور اور قد آور قوم کو نہ ان سے پہلے اللہ نے کسی قوم کو پیدا فرمایا اور نہ ان کے بعد کوئی قوم پیدا کی گئی۔ دوستو، قوم عاد احقاف کے علاقوں کے اندر آباد تھی۔ احقاف کا یہ علاقہ یمن اور عمان کے درمیان پھیلا تھا۔ اس قوم کو اللہ نے سر سبز و شاداب باغات عطا فرمایا تھا، بے شمار دولت اور غلوں سے نوازا تھا، اور اس کے علاوہ بھی طرح طرح کی نعمتیں اللہ نے اس قوم کو عطا کر رکھی تھی۔ چنانچہ اس قدر نعمتوں کی فراوانی اور مال و دولت کی کثرت کی وجہ سے یہ قوم غرور و تکبر میں آ گئی، اور غرور و تکبر میں مبتلا ہو کر اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہوئے کفر و شرک میں مبتلا ہو گئی۔ یہ قوم اللہ کی عبادت کرنے کے بجائے بت پرستی کرنے لگی، تو اللہ نے ان کی ہدایت کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ چنانچہ حضرت ہود علیہ السلام اللہ کے پیغام کو پہنچانے لگے، لیکن یہ قوم غرور میں آ کر حضرت ہود علیہ السلام کی مذاق اڑانے لگی، اور یہ لوگ اپنے کفر و شرک سے باز نہ آئے۔ اس بدبخت قوم کا سردار شداد تھا۔ شداد کے اصل میں دو بھائی تھے، شداد دوسرا شدید۔ جس کا نام شدید تھا وہ شداد سے بڑا تھا۔ شدید پہلے بادشاہ بنا، لیکن کچھ عرصے بعد وہ فوت ہو گیا۔ اس کے وفات کے بعد شداد نے حکومت سنبھالی، اور اس طرح شداد دنیا کی سب سے طاقتور قوم کا بادشاہ بن گیا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے شداد کو اللہ کا پیغام پہنچایا اور ایک اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا۔ شداد نے کہا کہ اگر میں اللہ کی عبادت کروں تو مجھے کیا ملے گا؟ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا کہ آخرت میں اللہ جنت عطا کرے گا، جہاں ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہوگی۔ شداد پوچھنے لگا کہ جنت کیسی ہوگی اور اس میں کیا کیا ملے گا؟ حضرت ہود علیہ السلام نے جنت کی نعمتوں اور جنت کا کچھ نقشہ بتایا۔ یہ سن کر شداد مسکرانے لگا اور غرور و تکبر میں کہنے لگا کہ یہ کون سی بڑی بات ہے، ایسی جنت تو میں بھی تیار کر سکتا ہوں۔ اس وقت حضرت ہود علیہ السلام نے اس کو کفر و شرک سے روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن یہ ملعون باز نہ آیا۔ یہ قوم پہلے سے ہی نقش و نگار میں مہارت رکھتی تھی، لہٰذا اس روئے زمین پر اللہ کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک جنت بنانے کا فیصلہ کیا گیا۔ تمام کاریگروں کو اکٹھا کر کے ایک لمبی چوڑی جنت بنانے کا حکم کر دیا۔ شداد کے اس جنت کے اندر سونے اور چاندی کی اینٹیں لگائی گئی اور اوپر سے ہیرے جواہرات لٹکائے گئے۔ اس نے اپنے جنت کے اندر دودھ اور شہد کی نہریں بھی جاری کرنے کا حکم دیا، اور حوروں کے طور پر خوبصورت اور جوان لڑکیوں کو بھی اکٹھا کرایا۔ اس کے بعد جنت کو خوبصورت بنانے کے لیے دنیا کی سب سے خوبصورت درخت اور پودے لگوائے اور سونے چاندی کے بڑے بڑے محلات تعمیر کروائے۔ دوستو، شداد نے قسم کھا رکھا تھا کہ جب تک جنت مکمل طور پر تیار نہیں ہو جائے گی، جب تک وہ جنت میں قدم نہیں رکھے گا۔ لہٰذا شداد کے حکم کے مطابق جنت تیار ہونے لگی، اور ادھر شداد بے صبری کے ساتھ اپنے محل میں جنت تیار ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ شداد کی اس جنت کو تیار ہونے میں تقریباً 12 سال لگ گئے، اور 12 سال کے بعد شداد کی جنت مکمل طور پر تیار ہو گئی۔ اس جنت کو اس طرح بنایا گیا تھا کہ اس کی زمین مشک اور عنبر کی تھی، اور اس کے اندر خوبصورت لڑکیوں کو حور کے طور پر چھوڑ دیا گیا۔ دودھ اور شہد کی نہریں بھی جاری کر دی گئی، اور پھر 12 سال کے بعد شداد کو اس کی جنت تیار ہونے کا پیغام پہنچایا گیا۔ چنانچہ شداد اپنے جنت تیار ہونے کا پیغام سن کر بڑا ہی خوش ہوا، اور جنت کو دیکھنے کے لیے اپنی فوج کو لے کر جنت کی طرف نکل پڑا۔ اب وقت تھا کہ شداد کو اپنی جنت کے اندر داخل ہونا، لیکن جیسے ہی وہ اندر داخل ہونے لگتا ہے، ایک قدم باہر تھا اور ایک قدم اندر رکھ
رکھنے ہی والا تھا کہ اس سے پہلے ہی ملک الموت آ کر اس کے روح کو قبض کر لیتے ہیں اور پھر اس کی موت ہو جاتی ہے۔ اس نے اللہ سے مقابلہ کرنے کے لیے 12 سال میں جنت جو تیار کیا تھا اس کے اندر پاؤں تک رکھنے کا نصیب نہ ہوا۔ حضرت ملک الموت نے اس کے تمام حسرتوں پر پانی پھیر دیا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک زوردار چیخ ماری کہ اس کی بنائی ہوئی جنت زمین کے اندر دھس گئی، جس کا نام و نشان تک باقی نہ رہا۔ دوستو، شداد کو ہلاک کر کے اللہ نے بتا دیا کہ ساری کائنات کا مالک صرف ایک اللہ ہے۔ اللہ ہم سب کو غرور و تکبر سے محفوظ فرمائے۔